واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 209 اپنا اسلامک اسٹوڈیو بزنطیہ کونسٹانس جنرل اقلیانوس اور دوسرے جرنیل مصر کی مخدوش صورتحال کے متعلق بہت پریشان تھے اور ہر لمحہ کسی پیغام کے منتظر رہتے تھے۔ انہیں سلطنت روم کا بڑا ہی برا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ ادھر مرتینہ تھی جو کچھ اور ہی سوچوں میں غرق پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہ چوٹ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ جرنیلوں نے اور فوج نے بہت برا سلوک کیا تھا اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مرتینہ کے تو خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں ہوتی یا بیدار تخت و تاج کے ہی خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ غیرت سے مایوس ہو چکی تھی، بزنطیہ کے تخت و تاج سے مایوس ہو گئی تھی اور اس نے خود جو چالیں چلی تھی وہ بھی ناکام رہی اور اب اسے ہر سو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی۔ وہ اب آخری حربہ پر اتر آئی۔ رومی جرنیلوں اور مذہبی پیشواؤں کو معلوم ہوگا ہی کہ باہر کے بڑے ہی طاقتور دشمن کی نسبت اندر کا کمزور سا دشمن بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن انہیں شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ مرتینہ وہ دشمن ہے جو شاہی محل کی آستین میں بیٹھ کر اپنی ہی سلطنت کو ڈس سکتی ہے، اور یہ بہت ہی زہریلی ناگن ہے۔ مرتینہ کی ایک خاص ملازم ربیکہ تھی، عالم میں شباب میں تھی اور بڑی ہی پرکشش لڑکی تھی۔ مرتینہ نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ ایک تو اس کی شکل و صورت اور جسمانی حسن سے متاثر ہوئی، اور جب اس کے ایک دو جوہر اور دیکھے تو مرتینہ اسے شاہی محل میں لے آئی۔ 2-4 دنوں میں ہی مرتینہ نے دیکھ لیا کہ یہ بڑی ہی ذہین اور ہر ڈھنگ کھیلنے والی لڑکی ہے، بڑی ہی خوشگوار طبیعت والی تھی۔ مرتینہ تو اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ چند دنوں میں ہی ربیکہ نے مرتینہ کے دل میں وہ مقام پیدا کر لیا جو کوئی رازدار سہیلی ہی پیدا کر سکتی ہے۔ مرتینہ نے بخوشی اسے اپنا رازدان بنا لیا۔ کچھ اور دن گزرے تو مرتینہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ لڑکی جو شکل و صورت سے ہنسمکھ، بھولی بھالی اور معصوم سی لگتی ہے، دراصل بڑی کھلاڑی لڑکی ہے اور اس کے جال میں آیا ہوا شخص نکل نہیں سکتا۔ مرتینہ کو ایسی ہی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ مرتینہ کی عمر 50 برس سے کچھ اوپر ہو گئی تھی، لیکن اپنی جوانی کو یا جوانی کے جذبات کو اس نے زندہ و بیدار رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ اس نے 1-2 آدمیوں کے ساتھ خفیہ دوستی لگا رکھی تھی۔ ربیکہ اس کے لیے کبھی کبھی کوئی بڑا ہی خوبرو اور جوان سال آدمی لے آتی تھی۔ یہ شاہی محل کا کردار تھا جسے معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر مرتینہ کو ربیکہ اس وجہ سے بھی اچھی لگتی تھی کہ اس کا بیٹا ہرکلیوناس ربیکہ کا شیدائی ہو گیا تھا۔ ربیکہ بڑی خوشی سے ہرکلیوناس کی داشتہ بن گئی تھی۔ ہرکلیوناس کو تو ربیکہ انگلیوں پر نچا رکھتی تھی اور وہ نوجوان اسی میں بہت خوش ہوتا تھا۔ مرتینہ سے ربیکہ کو پتہ چلا کہ فوج نے ہرکلیوناس کو دھتکار دیا ہے اور فوج اس سے باغی ہو گئی ہے، تو ربیکہ نے مرتینہ سے کہا کہ اب اس جادوگرنی کو آزما ہی لیا جائے۔ تینوں کو ربیکہ کی یہ تجویز پسند آ گئی اور اس نے ربیکہ سے کہا کہ وہ اس کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کر سکتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ربیکہ ان دنوں امید سے تھی اور چند ہی دنوں بعد ماں بننے والی تھی۔ بچے کی پیدائش میں کچھ دن ہی باقی تھے۔ مجھے ایک بچے کی خواہش بہت ہی پریشان رکھتی تھی، ربیکہ نے مرتینہ سے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ شادی ہو گئی تو بچہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں آپ کی ملازمت میں آ گئی اور آپ کے بیٹے کو دیکھ کر شادی کا خیال دل سے نکال ہی دیا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اپنی داشتہ بنا لیا۔ 2.5-3 سال گزر گئے، بچے کے آثار نظر نہ آئے۔ آخر میں اس جادوگرنی کے پاس گئی، اس نے نہ جانے کیا عمل کیا۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ عورت آپ کی ہر خواہش پوری کر دے گی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو بزنطیہ کی ایک مضافاتی بستی میں رہتی تھی۔ وہ جادوگرنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے پاس شیشے کا ایک گولا تھا جس میں سے روشنی گزرتی تو کئی رنگ نظر آتے تھے۔ لوگوں کے چہرے اور ہاتھ دیکھتی اور پھر اس گولے میں جھانکتی اور بتاتی تھی کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ لوگ پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دیتی اور تاریک مستقبل کو درخشندہ کر دیتی ہے، لیکن وہ معاوضہ اتنا زیادہ لیتی تھی جو کوئی عام آدمی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت تھی یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن حالات کے پٹے ہوئے لوگوں کے لیے وہ آخری سہارا تھی۔ مرتینہ اور ربیکہ جیسے انسان اس قسم کے جادوگروں اور قسمت سنوارنے والوں کا بڑا آسان شکار ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے کردار اور اپنے ذہنوں میں اپنی نیتوں کو سنوارنے کی بجائے اپنی قسمت سنوارنے کے لیے جوتشوں اور جادوگروں کے قدموں میں
جا گرتے ہیں۔ مرتینہ نے بھی شاید اس جادوگرنی کی شہرت سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تھی تو ربیکہ نے ایسی تصویر پیش کی کہ مرتینہ نے اسے کہا کہ اس جادوگرنی کو کسی ایسے وقت اس کے پاس لے آئے جب کوئی دیکھ نہ سکے۔ ناظرین، اگلی ہی رات یہ جادوگرنی مرتینہ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ربیکہ اسے مرتینہ کے پاس بٹھا کر باہر نکل گئی تھی تاکہ مرتینہ تنہائی میں اس کے ساتھ دل کی باتیں کر سکے۔ مرتینہ نے پہلے تو اس جادوگرنی کا حال اور حلیہ دیکھا۔ ایک تو بڑھاپے نے اس کے چہرے پر رونق نہیں رہنے دی تھی اور چہرے پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں پیدا ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس کا چہرہ مکروh سا تھا اور رنگ بالکل سیاہ۔ اس نے سر پر میلا کچیلا رومال باندھ رکھا تھا، اس کے بال رسیوں جیسے تھے۔ لباس عجیب و غریب تھا جسے بیان کرنا بھی کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے شیشے کا گولا اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 فٹ لمبا ایک ڈنڈا تھا جس پر کئی رنگوں کے کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں سروں میں پرندوں کے رنگ برنگے پر اڑسے ہوئے تھے۔ ڈنڈے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں اور 3-4 گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اس عورت کی آنکھیں گہری لال اور ہونٹ گہرے زرد تھے۔ وہ کراہت کا جیتا جاگتا مجسمہ تھی۔ بول ملکہ، جادوگرنی نے مرتینہ سے کہا۔ حاجت مندوں کی جھولیاں بھر دینے والی ملکہ کو ایسی کون سی حاجت آن پڑی ہے کہ مجھے بلایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رعایا کی قسمت ان کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن بادشاہوں کی اپنی قسمت نہ جانے کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مرتینہ نے کہا، اگر تو میری 3 مرادیں پوری کر دے تو اتنا سونا تجھے دوں گی جو تو اٹھا نہیں سکے گی۔ تو میری قسمت سنوار دے اور میں تیری کایا پلٹ دوں گی۔ بول کیا چاہتی ہے؟ جادوگرنی نے کہا۔ کونسٹانس مر جائے۔ مرتینہ نے کہا، سلطنت روم کی ملکہ بن جاؤں یا میرا بیٹا تخت نشین ہو، اور تیسری مراد یہ کہ مصر سے مسلمان بھاگ جائیں اور مصر روم کی سلطنت سے نہ نکلے۔ کیا تو اتنی طاقت رکھتی ہے؟ دیکھ کر بتاؤں گی، جادوگرنی نے جواب دیا اور مرتینہ کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بھول جانا کہ تو ملکہ ہے اور میں تیری رعایا ہوں۔ تیرے سامنے وہ آئے گا جو اس شیشے میں دکھائی دے گا، بات کہیں اور سے آئے گی جو میری زبان سے تیرے کانوں تک پہنچے گی۔ جو جی میں آئے کہہ دے۔ مرتینہ نے کہا، میں جو چاہتی ہوں وہ ہو جائے تو جو جی میں آئے مجھے کہہ دے۔ بوڑھی جادوگرنی مرتینہ کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئی تھی۔ اس کے مکروh چہرے پر کچھ اور ہی طرح کی سنجیدگی آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس نے اچانک اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور مرتینہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ہاتھ کو پھیلا کر دیکھنے لگی۔ اب جادوگرنی پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ پھر ہوا یوں جیسے وہ فنکار رہی ہو۔ ہے بھی تو جادوگرنی، جادوگرنی نے کہا، لیکن کسی جگہ تیرا پاؤں پھسل گیا اور تو منہ کے بل گری۔ قسمت ان کی چمک اٹھی جنہوں نے اپنی عقل اور سوچ کو ٹھکانے رکھا۔ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اس نے مرتینہ کا ہاتھ یوں اس کی طرف دھکیل دیا جیسے کوئی بیکار سی چیز پر پھینک دی ہو۔ معزز ناظرین، جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 210 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔